السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ماہ رجب المرجب کی یکم تاریخ ہونے والی ہے، اور آج کی یہ جو رات تشریف لانے والی ہے یہ بڑی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی جو ہے وہ بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ماہ رجب المرجب کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے، اس کے اندر روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے اندر عبادت کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے اندر جب بندہ رب سے دعا مانگتا ہے تو قبولیت کے آثار کتنے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، یعنی 12 مہینے قرآن کے اندر ذکر فرمائے گئے، اور پھر فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا، وہ بڑی عزت والے، بڑی عظمت اور بڑی شان والے مہینے ہیں۔ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے خاص کیے گئے، مختص کیے گئے، قرآن و حدیث کے اندر ان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔ اب ان 4 مہینوں میں سے فرمایا ایک مہینہ ماہ رجب المرجب کا ہے، جس کی آج جو ہے وہ چاند رات ہوگی۔ میرے ناظرین و سامعین، یہ انتہائی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان 12 مہینوں میں سے 4 کو فضیلت عطا فرمائی، پھر ان 4 میں سے ماہ رجب المرجب کو بھی ایک فضیلت عطا فرمائی۔ ان 4 میں سے ایک ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ حرمت والے مہینے کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا کہ جس نے ماہ حرام میں، اب اس ماہ حرام سے کون سے مہینے مراد ہیں؟ ان ماہ حرام سے ماہ رجب المرجب بھی مراد ہے، یعنی گویا کہ جس نے ماہ رجب المرجب کے اندر جمعرات کا، جمعے کا یا ہفتے کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ماہ رجب المرجب کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم آبپاشی کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان رب کے رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب کے اندر 3 حرف آتے ہیں، نمبر 1 را، پھر جیم، پھر با۔ اب اس کا جو ہے وہ مجموعہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ رجب سے مراد، اس میں جو لفظ را آیا ہے، را سے مراد رحمت الہی ہے، اور پھر فرمایا جیم سے مراد بندے کے جرم ہے، اور پھر فرمایا با سے مراد جو ہے وہ بلائی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے کے جرم کو میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان کر دو، یعنی اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اس ماہ مقدس کی وجہ سے اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اور جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی بھی ملے گی، تو اس رحمت اور بھلائی کی وجہ سے اللہ اس کا گناہ معاف فرما دے گا۔ احباب اسی وقار، اسی طرح ماہ رجب المرجب کی جو ہے وہ کیا فضیلت ہے؟ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم شفیع معظم شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 قسم کی راتیں ایسی ہیں جو بندہ ان راتوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ جو جائز دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو پورا فرمائے گا۔ فرمایا وہ کون کون سی رات ہے؟ پہلی فرمایا وہ رجب المرجب کی پہلی رات، یعنی جو آج کی رات ہونے والی ہے۔ دوسری کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ 15 شعبان المعظم، جس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ فرمایا تیسری جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، اور چوتھی فرمایا عید الفطر، اور 5ویں عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں
جو ان 5 راتوں میں رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس بندے کی دعا کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا خالد بن معدن رضی رحمۃ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان میں عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو داخل جنت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کو ہمیں اپنی عبادت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، اسی وقت اس ماہ مکرم کے اندر روزوں کی کیا فضیلت ہے، آئیے سنتے ہیں، اور ایسی فضیلت آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک رستے سے گزر رہے تھے تو ایک بڑا ہی خوبصورت اور جگمگ کرتا ہوا آپ نے ایک پہاڑ ملاحظہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا رب العالمین تو اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما، یہ اسے بولنے کی طاقت عطا فرما، میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس پہاڑ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا روح اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنا حال بیان کر۔ پہاڑ بولا کہ یا روح اللہ، میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی کے اندر پھر دعا کی، التجا کی، مولا میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اس پہاڑ کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے وہ پہاڑ شک ہوتا ہے، اس سے یکا یک ایک چاند سا چہرہ چمکاتے بزرگ باہر تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا امتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے یہ دعا مانگی تھی، یا رب العالمین مجھے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بعثت مبارکہ تک زندگی عطا فرما، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی امت میں شامل بھی ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہنے لگے کہ یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی، میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں اور 600 سال سے میں اس پہاڑ کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی کے اندر عرض کی، یا رب العالمین اس روح زمین پر، اس جہان کے اندر، اس دنیا کے اندر کیا کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے ہاں عزت والا ہے؟ یا رب العالمین اس شخص نے جس کو 600 سال کا عرصہ گزر گیا، 600 سال یہ بے ریا تیری عبادت میں مشغول ہے، حضرت موسیٰ کا امتی ہے، اس نے میری بھی زیارت کی اور اس کی جو ہے یہ تمنا ہے کہ یہ حضور نبی آخر الزمان کی زیارت بھی کرے، ان کی امت میں بھی شامل ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین کیا اس روح زمین پر اس شخص سے بڑھ کر بھی کوئی عزت والا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے روح اللہ، اے روح اللہ، اے عیسیٰ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا، فرمایا اس بندے کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے 600 سال میری عبادت کی ہو، اس نے 2 نبیوں کی زیارت بھی کر لی ہو، مگر اللہ فرماتا ہے جب میرے محبوب کا کوئی امتی ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 600 سال سے جو عرصہ دراز سے اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، رب تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر حضور کے امتی کو فضیلت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس کو اپنی عبادت، اپنی ریاست کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ دار کو اس نہر سے سیراب کر دے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے چین دلوں کے چین سرور کونین نبی الحرمین سید الثقلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے،
فرمایا رجب کے دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ، اور ماہ رجب کے تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی ایام ہیں ہر روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر، ماہ مبارک کے اندر روزوں کا ضرور اہتمام کریں۔ یہ نفلی روزے ہیں اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی بندہ خاص قرب پانا چاہتا ہے تو وہ نوافل کی کثرت کر کے، چاہے وہ نفلی روزے ہوں، چاہے وہ نماز نفل ہو یا کوئی نفلی صدقات ہوں، ان کے ذریعے وہ رب کا قرب پا سکتا ہے۔ واجب چیزیں، فرض چیزیں تو ہم نے ادا کرنی ہی کرنی ہیں، اصل مزہ تو تب ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کی کثرت کریں۔ ہاں، محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب میں 1 روزہ رکھے تو اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ روزہ دار کے لیے، اس بندے کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے اور عرض کریں گے یا رب العالمین اس بندے کو بخش دے، اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کرتے۔ اس سے مطلب کیا ہے، اس کا اس سے مراد کیا ہے کہ جب ہم نے ماہ رجب کا روزہ ہو یا کوئی بھی ماہ رمضان کا روزہ ہو، فرض روزے ہوں یا سنت روزے ہوں یا نفل روزے ہوں، اب ان کے اندر حکم کیا ہے کہ ہم نے اپنے اس روزے کو بڑے ہی جو ہے وہ پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا ہے کہ جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو اب ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ فقط بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا اصل روزہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ کا روزہ رکھے، اپنے ہاتھ کو حرام کی طرف نہ بڑھائے، اپنے پاؤں کا روزہ رکھے، اس کا پاؤں کبھی حرام کی طرف نہ اٹھے، اپنی زبان کا روزہ رکھے، اس کی زبان کوئی لغو بات نہ کہے، اس کی آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، وہ اپنی آنکھ سے حرام کی طرف جو ہے وہ دیکھے نہ، اور اپنے کان کا روزہ رکھے، اس کے کان کوئی حرام آواز سنے نہ، حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے دل کا روزہ رکھے، اس کے دل کے اندر کوئی حرام کام کا جو ہے وہ تصور بھی نہ آنے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اخلاص والا روزہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا، جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ سے جو کچھ مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس تو آج نئے سرے سے عمل شروع کر، تیری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا، جو زائد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر وسیع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ماہ رجب المرجب کے اندر ایک رات ایسی عظمت والی، شان والی، برکت والی رات ہے، فرمایا جو اس میں نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ کون سی رات ہے؟ فرمایا وہ رجب المرجب کی 27ویں رات ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت ملائے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور 12 رکعتیں پوری ہونے پر پھر سلام پھیرے۔ اس کے بعد فرمایا وہ 100 بار پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار استغفار پڑھے، 100 بار درود پاک پڑھے، اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے کو اپنی عبادت و ریاضت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ ماہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو اس پورے مہینے کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے جو 27 رجب المرجب کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا، اور یہ وہ دن ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغمبری لے کر نازل ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں گزارے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ ماہ رجب کے اندر ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔